بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں مسلک اہل حدیث کے ترجمان، کتاب و سنت کے ترجمان، مسلک اہل حدیث کے سٹیج کو ایک نئی روح پھونکنے والے، پاکستان میں کریا کریا، شہر شہر، بستی بستی، نگر نگر کتاب و سنت کا ڈنکا بجانے والے، شہزادہ اہل حدیث، ترجمان مسلک محدثین، حضرت العلام حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی، سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، میں ان کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ میں ان کی آمد تک ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کا توفیقیاں سے، ہری پور مانسیرا سے، گلیات، حویلیاں اور حویلیاں کے گرد و نواح سے تشریف لانے والے، دیوال اور وادی نیلا سے تشریف لانے والے تمام احباب کا مشکور ہوں، تمام علماء کا، تمام مسالک کے علماء کا مشکور ہوں۔ تشریف لاتے ہیں سید سبطین شاہ صاحب نقوی، بابا سے بلند نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، ترجمان اہل حدیث حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ بزرگوں اور دوستوں، علماء کرام، فاروقی صاحب کتنے جا رہے ہیں؟ میں ساری تقریر سنی بیٹھا، میں انہاں دا سارا خطاب سنے، لہذا پوری تقریر سن کے جانا۔ بیٹھو، تشریف رکھو۔ کانفرنس کا عنوان ہے ختم نبوت۔ اس بات پر امت کا اجماع اتفاق ہے، اور غالباً سب سے زیادہ اگر کہا جائے کہ جس بات پر امت آج تک متفق ہے، متحد ہے، وہ اسی عقیدے پر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔
نبی علیہ السلام کی جاری ہے، آپ کا ہی یہ زمانہ نبوت ہے اور قیامت تک آپ کی نبوت جاری رہے۔ قیامت والے دن اب فیصلہ آپ کی ذات پر ہوگا۔ محمد فرق بین الناس، ساری کائنات کے درمیان فیصلہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہی ہو۔ جو شخص آپ کے نبوت کے اعلان سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک مرے گا اور قبر میں جائے گا، اس کے سوال آپ کی نبوت اور رسالت کا ہی ہوگا۔ حتیٰ کہ مرزا قادیانی جو ہے اس سے بھی یہی پوچھا گیا ہوگا، توجہ ہے من نبیوں کا، کہ تیرا نبی کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہاتھ کھڑے کریں ماشاءاللہ جو تنگ بیٹھے، سارا ایبٹ آباد ہی تنگ ہے۔ جب مرزا قادیانی قبر میں گیا ہوگا تو پوچھا گیا ہوگا من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ من نبی ہوگا، تیرا نبی کون ہے؟ اب ذرا آپ بتلائیں اس نے کہا کیا ہوگا؟ جے گئے کہ میں خود ہوں، آمن الرسول بما انزل الیہ۔ سب سے پہلے رسول اپنے رسول ہونے پر ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جے گئے کہ میں ہوں تب بھی مارا گیا، اور دوسرا جواب تو اس کی زبان سے آ نہیں سکتا، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ سارے مسالک کے علماء کرام قائدین تشریف فرما ہے، سب کا ادب احترام اکرام ہے۔ حضرت علامہ پروفیسر ساج میر صاحب نے اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکٹھا کر دیا سب کو، اللہ تعالیٰ یہ اکٹھ قائم رکھے۔ آمین جڑی میں توڑی سنی میں سمجھ آ رہی ہے، تسی جڑی آمین کہہ رہے ہو، ذرا سارے مل کے کہو آمین کہو، شاباش۔ جو شخص حضور کے بعد قیامت تک کے لیے نبوت کا دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ اس کے کفر کی دلیل ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کیا کہا ہے؟ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، لیکن آپ نے رحمۃ اللہ علیہ ذرا پیار سے محبت سے، سمجھ نہیں آ رہی آپ کی، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور جو بندہ اس سے دلیل مانگے کہ نبی ہونے کی دلیل تیری کیا ہے، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، دلیل مانگنا بھی اس سے کفر ہے۔ جب طے ہو گیا کہ نبی آئے گا ہی کوئی، میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں سے جو پھر غور کرتے، مثلا لوگ کہتے ہیں، ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میڈیا پر ایک مرزا ہے اور وہ گفتگو کرتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اس کے بارے میں نظریہ تمہارا کیا ہے؟ تو میں عجیب باتیں اس کے پوچھتا ہوں، سوچتا ہوں، جب یہ کوئی سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، جب آپ نے خود مان لیا کہ وہ مرزا ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ، جب آپ نے مان لیا وہ مرزا ہے، پہلا مرزا تو کوئی کم تھا جو دوسرا آ گیا ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ جب کوئی پوچھے نا آپ سے کہ مرزا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آسان جواب ہے کہ وہ مرزا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرزا ہے۔ اونچی بولیے کیا ہے وہ؟ ہاں مرزا۔ جب مرزا ہے، پرانا مرزا ہو نیا مرزا ہو، پرانا مرزا ہی ہو نیا مرزا ہی ہو، ایک ہی کھاتے میں ہے۔ ہم ہر اس شخص کو گمراہ سمجھتے ہیں جو مصطفیٰ کے کسی صحابی پر تان کرتا ہے۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا ہر صحابی جنت کا وارث، بس طے ہو گئی بات۔ جب ہم نے پڑھا دیا
سمجھا دیا، بیان کر دیا کہ سارے صحابہ جنتی ہے۔ اب کوئی قیامت تک آنے والا کوئی سکالر، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی مرزا، کوئی انجینئر، کوئی شخص آگے کہے فلاں صحابی ٹھیک نہیں، سمجھو یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ صحابہ ٹھیک نہیں ہے اور تو ٹھیک ہے؟ صحابہ ٹھیک نہیں تھے اور تو درست ہے؟ صحابہ کو چھوڑ دے اور تجھے مان لے، صحابہ سے نفرت کرے اور تجھ سے پیار کرے، تیرے فالور بن جائیں اور دو صحابہ کرام سے بغض رکھے۔ حیران کون امر، حیرانگی کی بات کہ صحابہ کرام سے تو رکھے بغض۔ اتفاق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی آئے گا نہیں۔ جب آئے گا ہی نہیں تو جو آئے اس سے دلیل مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کافر ہے، مرتد ہے، ارتداد ہے، دجال ہے، اس کے کفر کی اس کا دعویٰ ہی دلیل۔ جب طے ہو گئی بات کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اب کوئی مرزا کہے کہ فلان نہیں ہے تو یاد رکھ تو نہیں ہے، صحابہ سارے کے سارے جنت کے وارث، صحابہ جنت کے حقدار۔ جب بات ایک معاملہ طے پا جائے، عقیدہ لکھا جائے، پڑھا جائے، بیان کیا جائے، بس کان ہی نہ رکھیں اس شخص کی بات پر جو کسی صحابی پر تان کرتا ہے۔ کہاں چاند اور کہاں یہ بھونکنے والے لوگ؟ صحابہ کرام تو ستاروں کی مانند ہے، چاند کی مانند ہے، ان کا ایمان تو اگر وہ مومن نہیں ہے، سن لو پھر، اگر وہ مومن نہیں ہے تو جذبات کی دنیا میں نہیں، محبت اور پیار کے حساد کہہ رہا ہوں، پھر رب کی زمین پہ مومن ہے ہی کوئی؟ اگر صحابہ مومن نہیں ہے تو پھر مومن کون ہوگا؟ ایمان تو شروع ہی ان سے ہوتا ہے۔ وہ مومن نہیں ہے تو اور مومن کون ہو سکتا ہے؟ آئیے توجہ فرمائے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے برصغیر میں، پاکستان ہندوستان میں سارے مسالک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق پوری امانت کے ساتھ کام کیا۔ بالعموم جلسوں میں اہل حدیث کا جلسہ ہو تو تاریخ اہل حدیث ختم نبوت میں، دیگر مسالک کا جلسہ ہو وہ اپنی تاریخ بیان کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو دنیا قادیانیت کر رہی ہے، کچھ لمحات کچھ عرصے کے لیے اس موضوع کو چھوڑ دیا جائے۔ موضوع اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ مرزائی کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بس سب نے کیا، جس نے کیا، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے نہ کیا ہو۔ اب اپنی تاریخ دہرانے کا وقت نہیں ہے، جو ہمارے ذمے کا کام اکابرین اسلاف چھوڑ گئے وہ کرنے کا وقت ہے۔ ذرا آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ بریلوی مسلک کے بانی مبانی مولا رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ جو مرزائیوں اور قادیانیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ سب سے پہلے فتویٰ انہی کا تھا کہ جو ان کو کافر نہ مانے، شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا تھا کہ جو شخص مرزا غلام صرف کافر نہیں مرتد ہے اور واجب القتل ہے، یہ فتویٰ سب سے پہلے انہوں نے دیا۔ بڑھتے جائیے، مولانا محمد حسین بٹالوی اہل حدیث کے سرخیل نے سب سے پہلے آغاز کیا اس بات کا کہ اس کے کفر پر فتویٰ درج کیا اور دستخط کروائے اور لکھا کہ مرزا قادیانی کے کفر میں کوئی شک نہیں، سب کی خدمات۔ لیکن اس وقت ضرورت جس بات کی، سارا جلسہ ایسی کی نظر تاریخ میری ہے تیری نہیں، میری ہے تیری نہیں، سب کی ہے۔ چاہے چلتے ہیں مرزائیوں کی طرف، قادیانیت کی طرف، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کی طرف۔ ہمارا موقف یہ ہے، سارے مسالک کے علماءوں کی قیادت موجود ہے، تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آئیں اس پلیٹ فارم پہ ختم نبوت کے لیے اکٹھے ہوں اور کام جو ہمارے حصے کا ہے، مرزائیوں کو، قادیانیوں کو
حکومت نے 1974 میں کافر قرار دیا، وہ کافر ہو گئے، لکھا گیا آئین میں، قانون میں۔ لیکن ذرا اس بات پر کیا ہمارا اتفاق نہیں ہے کہ مرزائی صرف کافر نہیں بلکہ مرتد، وہ مرتدین کا گروہ ہے، ان کو اقلیت کے حقوق حاصل نہیں ہے۔ جو ہمارے ملک آئین میں لکھا ہوا ہے اس میں تبدیلی اس انداز میں کہ وہ مرتد ہیں، صرف کافر نہیں، ان کو اقلیت والے حقوق حاصل نہیں ہے۔ اقلیت والے حقوق ہی تو انہیں عبادت گاہیں بنوا رہی ہے، وہ شاعر اسلام کو استعمال کر رہے، ان کو ملک کا آئین تحفظ دے رہا ہے۔ عوام الناس ہم سے پوچھتی ہے کہ مرزائیوں کو جب کافر قرار دے دیا گیا، آئین پاکستان نے اعلان کر دیا، تسلیم ہو گیا، اس کے بعد علماء کیوں جھگڑا ڈالتے، کیوں ہر چوکو چوراہے پر ان کے کفر کا دجل کا کیوں ذکر کرتے؟ سن لیجئے، ہمارے نزدیک مرزائی اور قادیانی عیسائیوں سے بڑے، یہودیوں سے بڑے، سکھ اور مجوسی اور بدھ متوں سے بڑے کافر اور مرتد ہیں۔ ہم ان کو صرف کافر نہیں سمجھتے، ہم ان کو مرتد جانتے اور سمجھتے۔ ان کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی، ان کی بیٹیوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے اس پوری ذریت میں جسے صرف کافر کہا جائے۔ جب بھی آپ تقریر کرے، جب بھی آواز کرے، جب بھی مرزائیت کا رد کرے، صرف ان کا کفر نہیں، ان کے ارتداد کو لازم بیان کرے، وہ مرتدین ہے۔ اسی لیے تو ہائر کیا گیا ہے بنا میڈیا پر جاوید احمد خامدی جیسا شخص جس پر پیسہ مرزائیت نے خرچ کیا ہے، اور وہ میڈیا پر بیٹھ کر مرتد کی سزا کے خلاف جناب دلائل دیتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے۔ میں اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ سن لی، اسی لیے تو راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ مرزائیوں کو کہیں مسلمان علماء امت ارتداد پر اکٹھے ہو کے ان کے قتل کا فتویٰ نہ جاری کر دے۔ اس لیے یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے پیسے انویسٹ کیے، خرچ کیا ان لوگوں پر کہ آپ مسلمانوں کے روم میں جا کے ہم تو مرزائی ہے، ہم تو قادیانی ہے، ہم تو مرتدین ہے، ہمارے مربیوں کی بات شاید کوئی تسلیم نہ کرے، مسلمانوں کے روم میں جا کے اعلان کرے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے۔ سن لیجئے، جاوید خامدی ہو یا اس کے گماشتے ہو، اہل اسلام آلو سننا اس بات پر متفق ہے کہ گستاخ مرتد کی سزا قتل ہے۔ حدیث رسول اللہ کا فرمان ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اس کی ایک ہی سزا ہے، فاقتلوہ، کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ مرتد کی سزا قرآن سے، احادیث سے، دین سے مرتد ہونے کی سزا قتل ثابت ہے۔ ہم انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے یہ بات منوائیں گے کہ مرزائی مرتد ہے اور ان کی سزا قتل ہے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں، مجھے تو ایسے مزہ نہیں آ رہا اگر سارے آپ مل کے بولے۔ میں اصل تقریریں چھوڑی ہوئی ہیں، کرتا نہیں، لہذا یہاں چونکہ محترم میاں اسحاق صاحب ایت اللہ صاحب کا حکم اصرار تھا تو میں آ گیا۔ مولانا سرفراز صاحب کا ادب احترام اکرام حیا بھی تھا، وگرنہ میٹنگ ضروری تھی، لیکن حاضر ہو گیا۔ لیکن حاضری کے بعد یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اس طرح بیٹھے، آپ ایک فکری نشست میں موجود ہیں۔
جو تقاریر ہونی تھی وہ ہوگی، جو سنائی جانی تھی وہ آپ نے سن لی ہیں۔ اب آپ ایک فکری گفتگو و نشست میں ہے کہ ہم نے مرزائیوں کے خلاف کام کرنا ہے، صرف نعرہ بازی نہیں، صرف جلسوں کی حد تک نہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے، قوم کا جوانوں کا ذہن تیار کرنا ہے، اور تیار کر کے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ نکل کے اگر اسمبلی توڑوانے کے لیے نکلا جا سکتا ہے، اگر حکومت سے، حکمرانوں سے استعفیٰ لینے کے لیے نکلا جا سکتا ہے، اگر اس ملک میں سارے دھرنے جائز ہیں تو پھر سن لو مرزائیوں کے خلاف بھی دھرنا جائز ہے، پھر حرام کوئی نہیں ہے۔ نکلیں گے اور نکلیں گے اور جرت سے نکلیں گے اور انشاءاللہ قوت سے نکلیں گے، علماء کو ساتھ لے کے نکلیں گے، قیادت کے سرپرستی میں نکلیں گے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا مرزائیوں کو مرتد تسلیم کروائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک انشاءاللہ آپ کی پوری طرح نہیں آئی، مرزائیوں کو انشاءاللہ مرتد تسلیم، مرزائیوں کو مرتد تسلیم کروائیں گے، اور سزا واجب القتل کی لاگو کروائیں گے انشاءاللہ۔ اگر سمجھ نہ آئے تو ذرا سیدنا صدیق خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل امام سیدنا علی، ہون سمجھ آ گئی ہو سی پوری، خلیفہ بلا فصل وصی رسول اللہ امام سیدنا علی، اگر کوئی شخص پورے آباد ہزارہ میں، اللہ کرے تمہارا صوبہ ہزارہ بن جائے، ہون تے آمین کا، ہون تو میں توڑے مطلب دی گل کی تھی، ہزارے کا کوئی شخص، یا جہاں تک یہ میری آواز ریکارڈ پر جا رہی ہے، کوئی میری اس بات کا انکار کرنے کی ہمت و جرت نہیں کر سکتا کہ صدیق علی پاک صدیق علی کا امام ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں صدیق سیدنا علی کے امام ہے، پھر کہہ رہا ہوں صدیق سیدنا علی کے، جو نہ بولے سمجھو کہ گیا سیدنا صدیق علی پاک کے، سیدنا صدیق علی پاک کے 28 سال امامت صدیق کی ہے، اقتداء سیدنا علی کی ہے، کوئی اس کے انکار نہیں کر سکتا۔ کتابیں بھری ہوئی ہے، فریقین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، وہ سیدنا علی کی اذان، سیدنا علی کی مسجد، سیدنا علی کی الگ نماز، امامت سیدنا صدیق کی خلافت کے 28 سال میں ثابت کر دے، ہم اس کی بات کو تسلیم کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو زبانیں بند کرے، زبانیں روکے، ہم سب کچھ کی اجازت دے سکتے ہیں۔ صدیق کی توہین کرو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے برداشت، اس پر جان جاتی ہے جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے۔ صدیق کی توہین یہ برداشت نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تمہیں قانون بنانا پڑے گا، اور تم قانون بناؤ گے، اور حکمرانوں سن لو، اگر تم نے نہ بنایا تو ہم تجھ سے بنوائیں گے، اور صدیق کے دشمن کو انشاءاللہ الٹا لٹکوائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنوائیں گے قانون انشاءاللہ، بنوائیں گے انشاءاللہ۔ اگر بنوائیں گے نہیں تو پھر سن لو، اگر بنوائیں گے نہیں تو پھر بنائیں گے، اگر بنوائیں گے نہیں تو پھر بنائیں گے۔ بنائیں گے اور بنوائیں گے میں فرق ہے، پتہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر بنائیں گے، بنوائیں گے نہیں تو پھر خود انشاءاللہ بنائیں گے۔ صدیق کے دشمن کو انشاءاللہ الٹا لٹکوائیں گے۔ یہ کل ملک کا قانون انشاءاللہ ہم بنوائیں گے، صحابہ کی عزت کا، صحابہ کے ناموس کا توہین برداشت نہیں۔ یہ بنوانا ہے قانون ہم نے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بنوانا ہے یا نہیں؟ کہتے یہاں بیٹھ کے قانون بنوانا ہے۔ بنوانے کے لیے شرط ہے، دو طریقے، یا انقلاب ہوتا ہے یا پھر انتخاب ہوتا ہے۔
انتخاب میں آپ ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جو لوگ اصحاب کرام کی شان کو، مقام کو، شان کو، عزت ناموس کو نہ جانتے ہو نہ سمجھتے ہو، پھر کیسے بنوائے؟ آگے بڑھیے، اہل و سنت کا ملک ہے، تمہارے ووٹ جب وقت ہو قیادت حکم دے ایسے مور لگاؤ کہ میں صدیق کی حرمت پر مور لگا رہا ہوں۔ جب تک یہ ذہن سازی نہیں ہوگی، گلیوں کے لیے نہیں، نالیوں کے لیے نہیں، سڑکوں کے لیے نہیں، موٹر وے کے لیے نہیں، گوادر کے لیے نہیں، سی پیک کے لیے نہیں، مہنگائی کے لیے نہیں، ہر چیز سستی کروانے کے لیے نہیں، ہمارا ووٹ صدیق کے لیے جس دن مور لگ گئی سمجھو صدیق کی عزت کا فریرہ بلند ہو جائے گا۔ مور صدیق کے لیے انشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ ایک باری مور صدیق کے لیے دے چھوڑو، پن کی رہن دیو، ہون تو سمجھ نہیں آئی، ہون کوئی ادھی سمجھ آئی ہو، ایک باری چھوڑ دیو پن کی نو، مور صدیق نو دے دیو تے پھر ویکھو انشاءاللہ صدیق کی عزت کا قانون کیسے بنتا ہے۔ صدیق و سیدنا صدیق خلیفہ بلا فصل، امام اہل بیت، وسیع رسول، صدیق خلیفۃ بلا فصل۔ یہ جو کہا جاتا ہے ہمارے ملک میں اپنا مسلک چھوڑو نہیں تو دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، ایڈی شرارت والا جملہ دنیا جائے جڑا ہے بھیڑا جملہ۔ اپنا مسلک چھوڑو نہیں تو دوسرے نو چھیڑو نہیں، چھیڑو کیوں نہیں؟ میں تو کہا کرتا ہوں اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں تو دوسرے کو بھی چھوڑو۔ یہ کیا ہوا؟ چھوڑنا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں ہے۔ اگر چھوڑنا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں ہے تو طے کرو ہم سے، ہم نہیں چھیڑتے، لیکن ان کی چھیڑ بند کرو۔ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا 3 مرتبہ وہ اذان دیتے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع و رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل۔ 3 بار وہ 24 گھنٹوں میں صدیق عمر عثمان کی خلافت کا لاؤڈ سپیکر پر انکار کر رہے ہیں۔ یہ چھیڑنا نہیں ہے تو کیا؟ یہ چھیڑ نہیں ہے تو چھیڑ کسے کہتے ہو؟ یا تو اپنی معتبر کتابوں میں یہ اذان دکھلا دے، یہ اذان سیدنا حسن نے دی ہے، سیدنا حسین نے دی ہے، زین العابدین نے دی ہے، جعفر امام باقر، امام جعفر صادق، امام نقی تقی موسیٰ قادم حسن عسکری، ائمہ کرام میں سے کسی نے دی ہو تو ثابت کیجئے، اگر ثابت نہیں ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے۔ یہ ہماری چھیڑ کے لیے ہے کہ صدیق کی خلافت کا انکار کرے، اہل و سنت کو تکلیف ہو۔ سن لیجئے، وقت آئے گا انشاءاللہ یا تم سے ثبوت مانگا جائے گا یا تمہاری اذان سے یہ جملہ نکلوایا جائے گا انشاءاللہ۔ یا ثبوت دو، یا ثبوت نہیں ہے تو پھر چھیڑ بند کرو۔ ہم سمجھتے اذان ہو رہی، اذان کیا ہوتی ہے؟ وہ تو صدیق کی توہین ہو رہی۔ صدیق کے پاس خلافت جب آئی، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، مسیلمہ قذاب کے لیے لشکر تیار ہوا۔ سنی، جب لشکر تیار ہوا تو صدیق نے خطبہ فرمایا، لشکر اسلام، اے مجاہدین، پہلے تم لڑتے تھے عیسائیوں سے، لڑتے تھے یہودیوں سے، اہل کتاب سے، کفار سے، آج تم جا رہے ہو اس شخص سے، مسیلمہ قذاب، جس نے نبوت کے ذلی پروشی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی طرف جا رہے ہو۔ یہ پہلا لشکر اسلام ہے جو منکرین ختم نبوت کی طرف جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق نے خطبہ دیا، پہلے جب تم جایا کرتے تھے اسلامی تعلیمات کا یہ انداز تھا کہ بچوں کو ذبح نہیں کرنا،
عورتوں کو غلام لونڈی تو بنا لینا ہے، مارنا نہیں ہے، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، جو آگے بھاگ نکلے نہ لڑے اسے کچھ نہیں کہنا، کافروں کی فصلوں کو، کافروں کے جانوروں کو، ان کے مال و متاع کا نقصان نہیں کرنا، بس جو لڑے اس سے لڑنا ہے، یہ انداز تھا۔ آج تو مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جا رہے ہو، اس کے بچوں کو، اس سارے اس کے ہم نوا جتنے بھی ہیں ماننے والے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے جانوروں کو، ان کی فصلوں کو، ان کے مکانوں کو گرا دینا، کچھ نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ یہ سارے واجب القتل ہے۔ مرزائیت تقاضا کر رہی ہے قانون سازی کا دوبارہ، وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون بنے، ان کے حالات، ان کی حرکات، ان کی کوشش، جو کچھ ہو رہی ہے اس کا تقاضا ہے امت مسلمہ آگے بڑھے اور ان کے لیے قانون ارتداد کا بنوائے۔ اس وقت بھی علماء یہی چاہتے تھے، لیکن جو وزیر اعظم تھا وہ مانتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا لڑائی جھگڑا زیادہ ہو جائے گا، کافر منوا لے، باقی معاملات چھوڑ دے۔ یہ تو علماء کرام نے اس وقت متفقہ فیصلہ کر کے کہ بھاگتے کی چلو کچھ لنگوٹی کا جناب لے لے، کافر اگر مرتد نہیں مانتا تو کافر منوا لے، وگرنہ علماء تو اس دن بھی متفق تھے کہ مرزائی کافر ہی نہیں مرتد۔ جب مسیلمہ حضور کے پاس آیا تھا، کھولیے صحیح البخاری، کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بعد مجھے نبوت لکھ دیں کہ میں آپ کے بعد آپ کے تابع ذلی بروزی یعنی نبی ہوں گا، یہ لکھ دیں۔ حضور کے ہاتھ میں تنکا مبارک تھا، ایک تنکا اٹھایا ہاتھ میں تھا، فرمایا تو نبوت مانگتا ہے، میں محمد تجھے یہ دینے کے لیے بھی تیار، تنکا دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تیرا انجام مجھے خواب میں دکھا دیا گیا ہے کہ میں خواب میں 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ پہ گرے، میں پریشان ہوا، حکم ہوا ان کو پھونک تو مارو، میں نے پھونک ماری، تیرا نام و نشان مٹتا مجھے اللہ نے دکھلا دیا۔ کیا سمجھتے ہو کہ یہ دنیا میں ہمارے ساتھ رہے؟ مرزائیوں کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کاروبار کرنا، خوشی غمی میں شریک ہونا، ان کی دکان سے سودا لینا، ان کی دکان اپنی دکان پہ ان کو سودا دینا، ان کو سیل مین رکھنا، یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ اگر مرزائی مر جائے تو جنازہ نہیں، بیمار ہو جائے بیمار پرسی نہیں، رات ڈگیا پہ ہوئے چک کے ہسپتال نہیں پہنچاڑا، پڑوس میں اس کو میں رہتا ہو اس کو آگ لگ جائے، اس کے گھر میں پانی نہیں پانا، اگر کوئی گنجائش ہو سکے تو تیل پاس ہے، پانی نہیں۔ اقلیت کے حقوق عیسائیوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے، سکھوں کے لیے ہے، ہندوؤں کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں، کوئی نرمی نہیں مرزائیت اور قادیانیت کے۔ اگر اللہ کی قسم آج بھی ہم غیرت مند بن جائے، ختم نبوت کے صحیح معنوں میں پروانے بن جائے، مرزائی ایک دن بھی اس ملک میں نہیں رہ سکتے اگر مسلمان بن۔ تم شریک ہو ان کی خوشیوں غمیوں میں، تمہاری دکانوں سے سودا سلف لیتے ہیں، تم ان کے کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرتے ہو، اعلیٰ عہدوں پر مناصب پر وہ پہنچ چکے، جہاں سے جان چھڑوانا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ نے کچھ کیا نہیں ہے نعروں کے سوا۔ کہتے ہیں فلاں کلیدی عہدوں پہ مرزائی پہنچ گئے، میں پہنچتا ہوں، پہنچ کیوں گے؟ تم کہاں سوئے رہے؟ تم نے ان کی تعداد کو گنا کیوں نہیں؟ ان کے سکولوں کو لکھا کیوں نہیں؟ جہاں وہ ہاسٹلوں میں مرتد کر رہے تھے تم نے تعاقب کیا کیوں نہیں؟ تم نے اپنی قوم کو بتلایا کیوں نہیں؟ تم نے ان کے بارے میں یہ سخت موقف امت کے سامنے رکھا کیوں نہیں؟ ان کی نجاست اور خلاصت کو اس انداز میں بیان کیوں نہیں کیا؟
آج کہتے ہو یونیورسٹیوں کے آس پاس وہ ہاسٹلوں میں مفت تعلیم دے کے بچوں کی تربیت کر کے مرزائی بنا کے ویزوں کے لالچ دے کے باہر لے گئے ہیں. تم کہاں سوئے ہو؟ تمہارے سکول کیوں نہیں بن سکتے؟ چیریٹی پر تم نے اپنے مال کو ختم نبوت پر خرچ کیوں نہیں کیا؟ میں اس جوان کو جانتا ہوں کہ ایک جوان میٹرک میں عام تو بہت اعلیٰ پوزیشن لے کے کامیاب ہوا. مرزائی اس کے گھر گئے، تیرا سارا خرچ ہم کریں گے اور لندن بھی لے جائیں گے، پڑھائیں گے بھی صحیح. وہ پورا گھرانہ مرتد ہوا ایک بچے کو پڑھانے کی وجہ سے. تم نے کیوں نہیں کیا؟ ہم نے کیوں نہیں کیا؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ کی قسم حوض کوثر پر محبوب کے ہاتھوں پانی پینا چاہتے ہو تو تمہیں مرزائیت کے لیے میدان میں آنا پڑے. فلاں ملک میں جناب اتنے مرزائی ہے، اور اپنے ملک میں دیکھو کہاں ہے وہ ساری قیادت و سیادت بزرگ اسلاف؟ تقاریر سے آگے مقابلہ کہاں ہے تمہاری وہ یونیورسٹی؟ کہاں ہے وہ تمہارے معیاری کالج؟ کیوں نہیں اس پر پیسہ خرچ کرتے؟ ان کے سکولوں میں تعلیم کا معیار یہ ہو کہ بڑی بڑی سوارش پر بھی داخلہ نہ مل سکے، اتنا معیار ہو، اور تمہارے سکولوں کی یہ حالت ہو. وہ ربوے میں اب جناب نگر میں بہت بڑا ہسپتال بنا کے کہے اتنا مفت اور اتنا عام ترین علاج دل کا ہم کرتے. تمہارا پیسہ کہاں ہے؟ تمہارا ہسپتال امت مسلمہ کہاں ہے؟ جس دھوکے میں وہ امت کو لا کے کام کر رہے تھے تم نے وہ کام اختیار کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں قیادت و سیادت سے شکوہ کرنے لگا ہوں؟ تمام آل و سنت کی قیادت سے مراد ایک شخص نہیں ہے، ساری قیادت سے کہہ رہا ہوں کہاں ہے اسپتال؟ اگر جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے، انتخاب کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہو تو یہ اسپتال کے لیے پوری امت مل کے اس جناب نگر کے اسپتال کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں قیادت سر جوڑ کے بیٹھتی اور پوچھتی اور کرتی؟ سکولوں، کالج، یونیورسٹی اس مقابلے میں دیتی. کیوں نہیں ہر یونیورسٹی کے آس پاس ہاسٹل بنا کے بچوں کو وہاں رکھتی؟ میں اس جوان کو بھی جانتا ہوں جس کے دل کا آپریشن تھا اور جناب نگر میں جا کے داخل ہوا، مرزائیوں کے اسپتال. مجھے نہیں پتا تھا، دوست تھا، میں نے چلا گیا اس کو بیمار پرسی کے لیے. جب وہ آپریشن کروا گھر پہنچا پتا چلا اس نے آپریشن کروایا، میں گھر چلا تو وہاں اس کے بعد بیٹھا میں نے کہا کہاں سے کروایا؟ کہتا ہے چناب نگر سے. میں نے کہا بدبختہ مجھے پہلے پتا ہوتا میں تیری بیمار پرسی ہی نہ کرتا. کہتا ہے شاہ جی ایویں مولوی انہوں نے کافر آندنا دے کافر والی گل ہی کوئی نہیں. میں وہاں رہا ہوں، یہ مسلمان کہہ رہا ہے، میں وہاں رہا ہوں، انہیں کافر والی گل ہی کوئی نہیں. میں کہتا تیرے مسلمان والی کوئی نہیں. وہ کافروں کو سینگ لگے ہوتے، بڑے اخلاق ہوتا ہے. اخلاق کفر کو اخلاق کہتے ہو، وہ تو اخلاق کرتے ہیں مرزائی بنانے کے. کیا اس اسپتال میں داخل ہوتے ہی سامنے مرزے کی تصویر نہیں لگی ہوئی؟ اس کو چاٹ کے تو نے علاج کروایا. بہتر تھا دل پھٹ جاتا، تم مر جاتا. قیامت والے دن حضور کے سامنے جاتے ہوئے شرم تو نہ. ہسپتالوں میں جا کے مرزائیوں کی دکانوں فیکٹریوں میں کام کرتے ہو اور مسئلے پوچھتا مولوی جی شیطان پینی چاہیے یعنی شیطان دے وچ کی پہ ہے، او دے وچ کی پہ ہے. ایک بندہ پوچھتا شیطان دے وچ کی ہے، میں کیا وچ یعنی او دے کی پہ آجی وہ پی لئیے تو دے وچ حرج کی ہے. میں کہا او دے وچ سیکھی ہے، نیلا تھوتا ہے، بغیرت نہ ہو تو پوچھتا ہے کہ اس میں ہے کیا.
اس نے کہا ہے جس نے محمد کو پہلے سے بڑھ کر شان میں دیکھنا ہو تو وہ مرزے کو دیکھو، اس میں کیا پڑا ہے؟ اس نے کہا حسن حسین کے بارے میں یہ کہتے ہو، دو حسن حسین جیسے 100 بندے ہر وقت میری جیب میں رہتے ہیں، اس میں کیا پڑا ہے؟ اس نے کہا سیدہ فاطمہ کو خواب میں نے دیکھا، رکھو اپنے دل پر ہاتھ۔ مرزا کہتا ہے میں ان کی گود میں سر رکھ کے خواب میں لیٹا رہا، اتنا بدمعاش انسان شیطان میں پڑا کیا ہے؟ مرزائیوں کی مصنوعات کے بارے پوچھتے ہو، اس میں ہے کیا؟ سن لیجئے اے اہل سنت، اہل اسلام، اے ختم نبوت کے پروانوں، مرزائی کو اور کچھ نہیں اگر تم کہہ سکتے استطاعت طاقت، یہ تو ایک سلطنت ریاست کے مسائل ہے، لیکن تھوکنا تو بنتا ہے، منہ تو پھیرو، دکان پہ چڑھے، لکھو دکان پر مرزائی دکان پہ نہیں آ سکتا، لکھو اپنی دکان و فیکٹری پر یہاں مرزائی کام نہیں کر سکتا۔ جس محل بازار میں دکان ہو وہاں پورے اہل سنت اکٹھے ہو کے لکھے اس دکان سے سودا لینا حرام ہے۔ جب تک تمہارے اندر غیرت ایمان، غیرت ختم نبوت نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ تمہارا زہری پڑا ہوا کلمہ قبول نہیں، اگر مرزائیت کی دل میں نفرت نہیں ہے۔ معمولی سمجھتے ہو مرزائیت کو، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ دین کو، نہ رب کو، نہ رسول کو، نہ انبیاء کو، نہ صحابہ کو، نہ اہل بیت کو، نہ مکہ و مدینہ کو۔ کون سی ہستی شخصیت ہے، کون سی وہ چیز ہے اسلامی نشانی آیت جس کا مرزائیت نے انکار نہیں کیا؟ توبہ کیجئے، مرزائیت سے مکمل بائیکاٹ، تقاضا عقیدہ ختم نبوت۔ میں ہر روز وظیفہ پڑھتا ہوں، ہر روز اللہ کی رحمت سے کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے شروع کیا، کم از کم 100 بار کہتا ہوں، آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں، پڑھو گے انشاءاللہ 100 باری میں کہنا، میں نے اللہ تعالیٰ ہر ہاتھ سے تو کئی بیماریاں تو کئی مسئلے تو پریشانیاں تو اللہ بچا لیندہ ہے۔ 100 باری کہنا مرزا تجھ پہ لعنت، 100 باری روزانہ پڑھنا۔ جدوں پڑھنا شروع کیتا ہے اللہ نے کئی بیماریاں تو شفا دی، ساری شفا یہ دے۔ 100 باری روز پڑھیا کرو، مرزا تیرے تے، مرزا تجھ پہ، ہاں ذرا 100 باری کہو نا، شابہ جانا جانا وظیفہ پڑھا جا، مرزا تجھ پہ لعنت۔ تو نبوت کا دعویٰ کیا، ظالمہ بدبخت آتا نو تے انسان منن نو دل نہیں کر، ایسا گندہ انسان جس میں ہر عیب موجود ہے۔ میں کہتا ہوں مرزائی کوئی میری بات سن رہا ہے یا کہیں پر ریکارڈ میری بات جا رہی ہے، مرزائی کوئی بھی ہو وہ مجھے پیغام بھیجے، لکھے، میسج کرے، یہاں کوئی موجود ہے تو اس کو اجازت ہے وہ مجھ سے سوال کرے، پوچھے، میں اسے پوچھتا ہوں مرزائیوں کے نزدیک کوئی شے گناہ ہے یا نہیں؟ کس چیز کو تم گناہ سمجھتے ہو جس کو مرزائیوں بدبختوں ملونوں تم گناہ سمجھتے ہو؟ لکھ کے دو پرچی پر کہ مرزائیوں کے نزدیک یہ چیز گناہ ہے، اگر وہ تمہارے مرزے میں نہ ہو تو ممبر پہ کبھی نہیں چڑھوں گا۔ بدمعاش وہ ہے، ثانی وہ ہے، شرابی وہ ہے، قذاب وہ ہے، چور وہ ہے۔ کون سا گناہ ہے جو مرزے میں موجود نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہو کہ یہ ہمارا مسیح موعود ہے، نعوذ باللہ۔ ساری کائنات کے عیوب مرزے میں اکٹھے۔ زندگی جو نے ہکا سچ بولا ہے، پوری زندگی ایک صرف سچ بولا ہے، پتا کیڑا؟ اس نے کیا سنا اللہ جیڑا جھوٹا ہوئے گا سچے دی زندگی مر جائے گا۔ اے ایک سچ بولے کہ جیڑا جھوٹا ہوئے گا سچے دی زندگی مر جائے گا، وہ مر گیا۔ تو شیخ الاسلام نے کہا تھا تو بے ایمان لیکن جاتے جاتے سچ بول گیا۔
تھا تو قذاب، کہتا تھا جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا. مر کے اس نے ثابت کیا کہ بدبخت جاتے جاتے سچ بول گیا ہے کہ میرے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. مرزے کو میں تو غلام احمد بھی نہیں کہتا، کبھی نہیں کہتا زبان پہ غلام احمد، میں نے کبھی نہیں، بلکہ میں نے اپنی جماعت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی اٹک کی کانفرنس میں یہ قرارداد منظور کروائی تھی کہ سارے اہل حدیث جتنے خطبہ ہیں وہ مرزا غلام قادیانی کہیں گے، احمد ساتھ نہیں کہیں گے. یہ نام اتنا میرے محبوب کا پکیز ہے، اس بدبخت کے ساتھ ہم لگانا غیرت نہیں برداشت. بس اتنا ہی کافی ہے، مرزا ہے، غلام ہے، قادیانی ہے، بس. اس سے آگے اس کو کہنے احمد ساتھ پکیزہ نام جوڑنے کی ضرورت کیا؟ ہٹا دیجئے اس پکیزہ نام کو اس بخت کے نام کے ساتھ. غلام ٹھیک ہے، جس کا تھا وہ غلام تھا، احمد کا غلام نہیں تھا، وہ انگریز کا تھا، بس غلام کئی. ہم کوئی غلام ہے کون سمجھ آئی ویسے؟ وہ غلام تھا، جن کا تھا وہ ان کا تھا. نبی علیہ السلام موجود ہے. توجہ ہے آپ، مسیلمہ کذاب کے آخر کی طرف آتا ہو. مسیلمہ کذاب کے ساتھی دو قاصد بن کے مدینے آئے نبی پاک کے پاس. آپ نے دیکھا، بتایا گیا یہ مسیلمہ کذاب نے بھیجے ہے قاصد. جب دونوں آئے نا تو حضور نے پوچھا تم قاصد بن کے آئے ہو، کس نے بھیجا؟ مسیلمہ نے. مسیلمہ کو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے جو اس نے دعویٰ کیا ہے وہ نبی رسول، ہم اس کو وہی کہتے ہیں. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ہم دلائل دیں گے، ہم پارلیمنٹ میں یہ بات لائیں گے، ہم اس پر بحث کریں گے. نہیں، تم بحث کرتے رہے ہو، جھگڑتے رہے ہو، مرزائیوں کو موقع دیتے رہے ہو، ان کو اقلیت منوانے پر زور دیتے رہے ہو. سن لیجئے یہ بھی سازش تھی. کہتے ہیں جی وہ جو کافر قرار پا گئے پھر مولوی رولا کیوں ڈالتے ہیں، شور کیوں کرتے ہیں؟ سن لو، ان سے لکھوا دو ہم کافر ہیں، لکھوا دو ہم کافر ہیں. میں عیسائیوں سے لکھوا دیتا ہوں، وہ لکھ کے دیں گے ہم عیسائی ہیں، یہودی لکھ کے دیں گے ہم یہودی ہیں، ہندو لکھ کے دیں گے ہم ہندو ہیں، سکھ لکھ کے دیں گے ہم سکھ ہیں. یہ اس کے لکھوا دو کہ ہم کافر ہیں. مرزائیوں سے لکھواؤ کہ ہم کافر ہیں، ہم تمہاری بات مان لیں گے. وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں کافر، اور کہتے مسلمان ہیں. جو کافر ہو کے مسلمان کہے وہ زندیق ہوتا ہے، اور زندیق واجب القتل ہوتا ہے. وہ کافر کہتے ہیں مسلمان. آج بھی مرزائیوں سے کہتا ہوں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لے آؤ، واپس آ جاؤ، اپنے جہنم سے بچ جاؤ، اس مسرور کو چھوڑ دو. مبالغ کے لیے تیار ہو تو مبالغ کے لیے مسلمان تیار ہے، سمجھنے کے لیے تیار ہو، تمہیں سمجھانے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ یاد رکھنا یہ عارضی چیزیں تب فنا ہو جائیں گی. مرزا مسرور قیامت تو دنیا آخرت میں مجرم ہے. سنیے نبی پاک نے کیا فرمایا. دو قاصد مسیلمہ کذاب کی حدیث صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، یہ قانون نہ ہوتا، میں محمد مصطفیٰ تم دونوں کی گردنیں اڑوا دیتا. قانون یہ ہے کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، وگرنہ حضور نے دلائل نہیں مانی. آئیے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عزم کیجئے کہ ہم سارے مل کے انشاءاللہ قیادت سیادت کی سرپرستی میں پورے ملک میں یہ تاریخ جاری رکھیں گے، اور مرزائیوں کو انشاءاللہ مرتد بنوا کے انشاءاللہ چوکوں چوراہوں پہ اعلان کریں گے تاجدار ختم نبوت. اس طرح نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الیوم اکملت لکم دینکم، تاجدار ختم، سارے مل کے تاجدار ختم نبوت.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. آپ کی اطاعت پر قیامت قائم ہو جائے گی وگرنہ اعمال باطل و برباد. تاجدار ختم نبوت. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. رسول اللہ کے بعد اولی الامر ہو سکتے ہیں، بولو نبی ہو سکتا نہیں. تاجدار ختم نبوت. عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ ہے، قرب قیامت زمین پر نزول ہوگا. فجر کا وقت ہوگا، سن لیجئے پوری امت کا اتفاق و جمع. فجر کا وقت ہوگا، عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زمین پہ اتریں گے. جو سیدنا مہدی دیکھیں گے کہ یہ آئے عیسیٰ ابن مریم، فرمائیں گے تعال صلی لنا، آگے تشریف لائیے، جماعت کروائیے، نماز پڑھائیے، امامت کروائیے. عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے اے مہدی میں آج امام بن کے نہیں آیا، میں تو محمد کا غلام بن کے آیا ہوں. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. سارے پیار نہ 2 دفعہ کہنا ہے تاجدار ختم نبوت، نہیں 2 مرتبہ. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. سارے انبیاء قیامت والے دن جواب دے جائیں گے. عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے بعد جو آخری نبی ہے تاجدار ختم نبوت. پیغمبر نے فرمایا میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، اندر سے آواز ہے کون؟ میں محمد. کون ہے تمہارے ساتھ؟ میری امت. مجھے کہا گیا تھا جب تک محمد نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا. تاجدار ختم نبوت. سارے مل کے تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. کھڑے ہو کے پیار سے محبت سے کھڑے ہو جائیے. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. 2 مرتبہ کہیے تاکہ گونج جائے پورے چوک چوراہے پر. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. اے تو آڑے سپیکر تو ٹھیک علاوہ ٹھیک ہے. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. مرزائیت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. یہ نعرہ لگاتے جائیے، اسی پہ جیے اسی پہ مریے. تاجدار ختم نبوت. اقول قولی ھذا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. اللہ جن ساتھیوں نے یہ پروگرام کرایا، محنت کی، خرچ کیا، اللہ ان کے مال رزق اولاد میں برکت عطا فرما. مرکزی جمعیت اہل حدیث و یوتھ فورس مولانا سرفراز فاروقی صاحب، ان کے ساری جماعت کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو، پوری ٹیم کو اللہ یا اللہ برکتوں سے نواز دے. یا اللہ ہم جانا جو اتفاق اتحاد اس عقیدے پر ہے، اللہ اس میں اور برکت عطا فرما دے. اللہ اور برکت اور رحمت نازل فرما دے. اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے. اللہ ہماری اس عقیدے کو، اس عقیدت کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمیں ختم نبوت کے لیے قبول فرما لے، اس عقیدے کے لیے قبول فرما لے. اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولک خالق محمد.